حیدر ناظرین، بہاولپور یونیورسٹی فوش ویڈیو سکینڈل منظر عام پر آ چکا ہے۔ محسن صاحب کا اپنا بیان ہے، میرا اپنا، وہ کوئی اللہ معاف کرے کہ ان کا حدیث تھوڑی آ گئی ان کی۔ یہی آپ کے بڑے بڑے دانش بڑ ٹائپ کے لوگ جو جتنے میں نام نہیں لیتا، جتنے بھی جب ہم دین کی بات کرتے ہیں وہ یہ تو دین یوز کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، ARS نیوز کے ساتھ میں ہوں ریحان حیدر۔ ناظرین، بہاولپور یونیورسٹی فوش ویڈیو سکینڈل منظر عام پر آ چکا ہے اور تمام لوگ اس کی حقیقت سے آشنا ہونے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو پتہ چل چکا ہے، کچھ ابھی سرچ کریں کہ کیا معاملہ ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سید باسط علی، جو کہ ذات خود جاتے ہیں بہاولپور اور کچھ تحقیقات کر کے آتے ہیں۔ ان سے جانیں گے آج کی ویڈیو میں کہ کیا معاملات ہوئے، پس منظر کیا تھا، اصل حقائق ہیں کیا۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے جو انسیڈنٹ ہوا وہ قابل افسوس، اور یہ سمجھیں کہ پاکستان کے ہر باضمیر انسان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ہر اس والد کے لیے جس کی بچی اگر کسی ادارے میں جا رہی ہے، اس کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ اپنے بچوں کو اتنی آزادی دو کہ کل آپ سے ہر بات شیئر کر سکیں۔ پہلے میں بہاولپور یونیورسٹی میں آتا ہوں، پھر میں دوسری بات پہ آتا ہوں۔ بہاولپور یونیورسٹی میں ایک بچی کے ساتھ بھی اگر غلط ہوا ہے نا، تو وہ سمجھیں پوری قوم اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ کسی نے کہا 5,500 ہیں، کسی نے کتنے کہا، یہ بنتی نہیں یہ بات۔ 1 2 10 کے ساتھ بھی اگر ہوا ہے نا، کیونکہ میں وہاں گیا، مجھے وہاں کے اسٹوڈنٹس نے کہا جو 20 سال سے وہاں سرو کر رہے تھے لوگ، انہوں نے کہا ایک ٹیچر ملا جو اپنی آئیڈینٹی بچا کے کہتے اس ادارے میں تو بھرتیاں ہی فیک ہوتی ہیں، سرکاری خزانے کو لوٹا جاتا ہے، یہاں پر تو میڈیا کے لوگوں کو ایسے جابز ملتی ہیں کہ ٹی وی چینل پہ VC نے آنا ہوتا تھا، اس کو جابز دے رہی ہیں۔ یہ مبینہ طور پہ اس شخص کا کہنا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے اس نے بتایا کہ یہاں پر سیکشول کنوکٹڈ، مبینہ طور پہ سیکشول کنوکٹڈ لوگوں کو جو ہے بلایا، ٹھیک ہے، جاب دی ایسوسیٹ پروفیسر۔ یہ بھی اس ٹیچر نے بتایا جو سامنے آنے سے ڈرتے ہیں کہ ان کی روزی روٹی ہے، بھیڑیے ان کو کھا جائیں گے، ظاہر ہے روزی روٹی پہ چھرا پھیر دیں گے۔ پھر جو ہے اس کے بعد آگے جی بات ہو گئی کیا کہ ہراسمنٹ۔ مجھے اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے تو میری دوست کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اب مجھے تو لوگوں نے بتایا نا وہاں جا کے، مجھے کیا الہام تو ہوتا نہیں ہے۔ اچھا، آپ اسی کے لیے اسپیسیفک گئے تھے کہ میں جا کے پتہ لگاؤں کہ ہوا کیا ہے؟ میں اسی کے لیے گیا تھا، اور گیٹ پہ سب سے پہلے مجھے ٹکٹ والا ملا جو بس کی ٹکٹ دیتا ہے، وہ کیونکہ نا اگر یونیورسٹی کے اندر کرتا تو وہ سارے کر رہے تھے، کسی کو کچھ وہاں سے نہیں ملا، تو باہر اینی شاید ہوتے ہیں لوگ کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، ماحول کو جج کرنے والے۔ تو گیٹ کے بالکل سامنے ایک بس ٹکٹ جو بچیوں کو ٹکٹ دیتا تھا، اس نے بتایا، میں نے خود ہراسمنٹ دیکھی وہاں۔ ایک بچی وہاں بیٹھی، میں نے یہ اس کا وہ گواہ ہے، وہ جو ٹکٹ والا، اس کے سامنے اور بھی وہاں جو بچیاں بیٹھی ہوئی سب گواہ ہیں کہ کنڈکٹر آیا، اس نے بچی کے یہاں پر ہاتھ رکھا، پھر جہاں پہ اس نے رکھا، مطلب مجھے لگا یہاں پر یا یہاں پر رکھے، ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو نیچے سے آواز جو سنا کر میں نے اس کو آواز دی، میں نے کہا شرم نہیں آتی تجھے؟ صحیح اونچی آواز دی، سب دیکھنے لگے کیا ہو گیا۔ میں نے کہا دیکھو کیسے ہاتھ لگ رہا ہے، بچی کیوں نہیں بولی؟ کیونکہ وہ بیک گراؤنڈ ایریا سے آئی ہوگی بیچاری، اس کو حالانکہ اب وہ پتہ نہیں کالج یونیورسٹی کی بچی تھی یا کوئی بچی ضرور تھی، وہ سب نے دیکھا وہاں پہ، کیونکہ ہے تو یونیورسٹی کا گیٹ ہی ہے۔ تو اب پھر سب نے کہا یار ہاں غلط ہوا ہے، لیکن بات یہ کہ دیکھیں ہراسمنٹ تو ہے نا، کچھ تو ہوتا ہے۔ جو میں نے بھی کچھ تھوڑا سا دیکھ کے، اللہ نے مجھے وہ سائن دیا، پھر اس کے بعد بچوں نے بتایا، وہ ٹکٹ والے نے بتایا، رکشے والے بتا رہے ہیں کہ کپلز بنتے ہیں۔ میں تو ان کپلز کے انعام، اگر کوئی کپل بنتا ہے اور فار ایگزامپل اس کو نکاح کا کہتا ہے، محبت ہوتی ہے کہ ہاں میں تم سے نکاح کرتا ہوں، پھر تو ٹھیک ہے کہ نکاح کر لیا، ٹھیک ہے۔ اگر نکاح نہیں کرتا تو میں کو ایجوکیشن کے سخت خلاف، بچیوں کی الگ ایجوکیشن پہ، میں لڑکیوں کی الگ اور لڑکوں کی الگ چاہتا ہوں۔ میں اس ایجوکیشن کیونکہ ہماری سوسائٹی جو ہے نا، یہ سمجھے کنفیوز سوسائٹی ہے۔ اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، مہذب بھی ہیں، ریپسٹ بھی ہے، گندے بھی ہیں، درمیانے بھی ہیں، کوفی ذہن کے لوگ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ موسٹلی تو کوفی لوگ ہیں، جو کوفی ذہن کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہے کیا چیز کہ اب ایک لڑکی آتی ہے، اب یہ نہیں ہے کہ اس کو کون سا بندہ ٹکرتا ہے آگے، کیا وہ اچھا بندہ ٹکرتا ہے، کیا وہ برا بندہ ٹکرتا ہے، اس کو تعلیم مردوں کی ہے نا، گھر سے تو وہ تعلیم لینے جاتے ہیں۔ اب اس کو کون بھیڑیا دیکھ رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ جیسے 14 اگست پہ واقعہ ہوا تھا، جو الحمدللہ بعد میں چینج کر دیا تھا، اس پہ بھی یہی ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ لڑکی نے خود ایسے کپڑے پہنے تو اگلے نے جو ہے نا اٹیک، کچھ میں سے گندے لوگ بھی مل سکتے ہیں۔ تو اسی طرح میرا ہے کہ اس طرح کی تعلیم کے میں چاہتا ہوں کہ ایسا ایجوکیشن سسٹم، ہم بات ہی کر سکتے ہیں نا، کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ اکیلا میں بات کروں اور تو کوئی کرے گا بھی نہیں۔ بات کر سکتے ہیں کہ کوئی ایجوکیشن سسٹم نہیں ہونا چاہیے، لڑکیوں کی تعلیم الگ ہونی چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بڑی بات
جو بچے مردہ ہو چکے ہیں, ضمیر ان میں نہیں رہا, اسٹوڈنٹس, پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو جس نے بھی مردہ کیا, جس ٹیکنیک سے مردہ کیا, کیونکہ اب لیڈر بننا بند ہو چکے ہوئے ہیں, اسٹوڈنٹ یونینز بند ہیں. سعد رفیق ایک یونین سے آئے ہوئے ہیں, مراد سعید ہو گئے, 2-3 اس طرح کے سیاستدان ڈفرینٹ جماعتوں میں ہیں, لیکن اب وہ نہیں ہیں. کیوں؟ اسٹوڈنٹ یونینز بین ہیں. او بھائی, اگر وہ بین بھی ہیں, لیکن کوئی ایسی سوسائٹی, کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ پورے ملک کے اسٹوڈنٹس ایک آواز پہ لبیک بولیں. پورے ملک کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, اگر ایک یونیورسٹی میں ہوا تو باقی کدھر ہیں؟ مرے ہوئے ہیں. اچھا, آپ نے, یہاں میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ نے کہا کو ایجوکیشن سسٹم کے میں خلاف ہوں. میں نے بھی ریسنٹلی حسن نثار صاحب کا اسی موضوع پر ایک انٹرویو دیکھا, اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ 2023 میں بھی آپ سوچتے ہیں کہ کو ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے. میں 2060 میں بھی یہی سوچوں گا. وہ حسن صاحب کا اپنا بیان ہے, میرا اپنا. وہ کوئی اللہ معاف کرے کہ ان کا حدیث تھوڑی آ گئی ہے ان کی. اس لیے میں دیکھیں ہمارا دین کیا کہتا ہے عورت کے لیے. نبی پاک نے اس لیے ان کو گھر میں رکھنے اور پردے میں کہا گیا نا, یا تو اسلام سے وہ آگے نکل جاؤ تو 2023 تمہیں ملے گا کہ 2023 یا 50 میں اسلام سے آگے نکل کے چلے جاؤ. اسلام میں ترقی بہت ہے. اگر اسلام, نبی پاک نے بھی, حضرت خدیجہ کتنی بڑی تجارت کرتی, بہت سب نے کی ہے, بڑے امیر بھی لوگ رہے ہیں, ترقیاں ہمارے ساتھ تجارت بھی کرتی تھیں اور طاہرہ بھی تھیں. تجارت کے علاوہ ہمارے لوگوں نے, مسلم جتنے بھی ہیں, سب نے یہ علم, انہوں نے سرجری کا, دوسرا تجابر بن نیان, ساروں نے ان گوروں کو تیز کیا ہے. اب وہ گورے, اب انہوں نے, یہودیوں نے اپنا کام تو ٹھیک کر لیا ہوا ہے. اس چکر میں اب ہم جب دین کی بات کرتے ہیں, یہی آپ کے بڑے بڑے دانش ورڈ ٹائپ کے لوگ, جو جتنے میں نام نہیں لیتا, جتنے بھی, جب ہم دین کی بات کرتے ہیں, وہ یہ تو دین یوز کر رہے. خود سالو تم گوروں کو اسلامی ٹچ, یا تم جو ہے گوروں کو یوز کرتے ہو, گوروں کے ٹک ٹاک پہ اب گوروں کی بہیائی, اگر یہاں تک تمہاری ٹانگیں ہیں یا یہ ساری چیزیں تم اس کو تو تم یوز نہیں کہتے, اس کو تم 2023 کہتے ہو, اس کو تم کہتے ہو 2050 ماڈرنزم. اور جب اسلام کی بات کوئی کرے تم کہتے ہو یوز کرتا ہے, میں کیوں یوز نہ کروں, یا کوئی کیوں نہ, میرا دین ہے نا. اللہ کا ذکر کا یہ مطلب تو نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کا ذکر کا مطلب ہی یہی کہ پھیلاؤ, اللہ کی باتیں کرو. وہ کیا کہتا ہے؟ تو بڑی بات ہے. دیکھیں اس حوالے سے آپ دیکھیں بڑے بڑے علماء کے کرام کی لڑکیوں کی تعلیم پہ کیا ہے. تعلیم تو ضروری ہے, لیکن دیکھیں ایک ادارہ ایسا ہو, مینجمنٹ ہو, جہاں پر بچوں کے کمپٹیشن بھی نہیں ہو آپس میں. وہ اپنے وی سی بھی اس کی الگ ہو, کالج میں جو ہو یا کوئی بھی ادارے کی پوری مینجمنٹ لڑکیوں کی ہو, گارڈ بھی لڑکی ہوں, چیک بھی ان کو کریں تو لڑکیاں ہوں. تو اس سے بہت چیزیں اثر آئے گا ہماری سوسائٹی میں, اچھا ہوگا, ہم مہذب معاشرہ بنیں گے جو نبی پاک کا معاشرہ ہے. باقی اگر یورپ کو 2023 بنا کے فالو کرنا ہے تو اچھی بات ہے, کریں. مجھے بتائیے گا, آپ جب جاتے ہیں ادھر تو کوئی ایسی کوئی وکٹم لڑکی بھی ملی آپ کو؟ نہیں, وکٹم نہیں ملی مجھے, کوئی وکٹم نہیں ملی. مجھے ایک لڑکی ملی, وہ اپنی دوست کا بتا رہی تھی, جس کا میں نے انٹرویو بھی کیا, اور بھی لوگوں نے بعد میں پھر کیا. تو اس نے مجھے بتایا کہ میری دوست کے ساتھ بھی کسی کلرک یا ٹیچر نے گریڈس کے چکر میں اس کو پھنسایا ہوا ہے اور غلط جو ہے اس کو ٹارچر کر رہا ہے. یہ مجھے اس لڑکی نے بتایا تھا, میں نے اس کا انٹرویو کیا ہے. ایز سچ مجھے نہیں ملی. کیا آبزرو کیا ادھر جاتے ہی؟ میں نے جو آبزرو یہ کیا کہ مجھے بس ایک چیز جو ہے نا, چلو ہراسمنٹ ہوگی, ہر یونیورسٹی میں ہوتا ہے. میرے پاس ایک یونیورسٹی کی ڈانس ویڈیوز ہے, میں بھی بتا رہا ہوں, لڑکا لڑکیوں کی طرح مجرے کر رہے ہیں اور لڑکیاں ناچ. عموماً لڑکی مجرا لڑکی کا ہوتا ہے, جو ہمارے, یہ بھی ایک گندا کلچر ہے. اسٹیج تھیٹرز, یہ ڈانس, یہ شادی بیاہ کے ڈانس, یہ بھی ایک گندا کلچر ہے. پہلے شکر ہے مارننگ شو اب بند ہو گئے جب سے وہ میری لڑائی آپ, اس کے بعد پہلے وہ بھی یہی ہوتا تھا. لیکن اب جو ہے بات یہ ہو رہی تھی کہ دیکھیں نا, ڈانس اب بند ہو گیا ہے. اب میرے پاس جو ویڈیو ہے وہ لڑکا ہے اور لڑکیوں کی طرح مجرا کر رہا ہے, اور لڑکیاں تالیاں مار رہی ہیں, اور اتنی مشہور لاہور کی کسی یونیورسٹی کی, اور بڑی یونیورسٹی, ایک نہیں ہے 2-3 ویڈیوز ہیں. اور جب آپ دیکھیں گے تو وہ اتنی وائرل ہو جائیں گی. میں صرف اس لیے نہیں کر رہا کہ میں نہیں, اگر دیکھو نا, میں نے ابھی وائرل کر کے میں بڑے پیسے کما سکتا ہوں. پھر کہتے ہیں اگر وائرل کرنے کے پیسے آ جائیں گے, پیسے کما سکتے ہیں, کہ میرا دل نہیں مان رہا. میرا دل یہ کہہ رہا ہے میں کس کو دکھاؤں تاکہ یہ چیزیں بین ہو. قانون نے تو ساتھ دینا نہیں ہے, قانون نے کیا کرنا, اپنی مرضی. اس کیس میں بھی آپ دیکھ لیجیے گا کچھ نہیں ہونا. تو ہم, اور یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ ایک پولیٹیشین بھی انوالو ہے اس سارے معاملے میں, وہ کیا ماجرا ہے؟ تو پولیٹیشین انوالو ہے, کوئی بھی ہے, ریسرچ کرنا میرا کام تھوڑی ہے. میرا کام ہے کچھ چیزیں سرچ کرنا, جو میں کر سکتا ہوں, جو کر سکتا ہے. اب باقی ریسرچ, ہمارے ادارے, ہماری چیزیں اتنی اسٹرانگ ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں, جو ہے اس کو سزا دیں. لیکن مجھے نہیں لگتا سزا ہوگی, کیونکہ ہمارا قانون ہے ہی نہیں اس ملک میں بھائی. اس قانون والے آئس کریم کلفی والے کو تو پکڑ لیا جاتا ہے. جج ابھی تک جو ہے اس کو, وہ آپ نے دیکھا نا, وہ واقعہ جو ہوا ہے میں نے بھی دیکھا ہے. تو اس قانون میں کیا بات کرتے ہیں. اس لیے تو میں کہتا ہوں اسٹوڈنٹ کو جو ہے نا, پورے ملک کے اسٹوڈنٹس کو احتجاج کرنا چاہیے, اور اپنی یونین میں ان کی بحالی کا بھی کہتا ہوں گورنمنٹ سے کہ ان کی یونین بحال کرو. لیکن کوئی ایسی یونین ہو جو ایک ہو, جس سے اسٹوڈنٹ اگر کوئی باولپور میں بیٹھا ہے تو کشمیر والا بھی تڑپے کہ یار ہاں اس کے پورا ہم احتجاج کے لیے نکلتے ہیں. تو خیر باقی ڈیڈ سوسائٹی ہے,
میں ان کی تعریفیں پھر بار بار کہتا ہوں. میں جیسے اپنے ملک کے لوگوں کی یہ جو سامنے دیکھ بھی رہے ہیں ان کی میں تعریفیں نہیں کروں گا کہ بہت ہی اچھے ہیں. کچھ اچھے بھی ہوں گے, برے بھی ہوں گے. وقت 9 مئی کا واقعہ ہوا, خان صاحب نے کچھ, کبھی خان صاحب کی بھی غلطی ہیں, لوگوں کی بھی غلطی ہیں, بھاگ گئے, نظر ہی نہیں آئے. تو یہ کون سی قوم ہے, کون سی آزادی لے گی, کہاں سے لے گی؟ کچھ نہیں ہے, ڈیڈ قوم ہے. تو کیا بچیاں یونیورسٹی جانا چھوڑ دیں؟ اگر تو ان کی یونیورسٹی میں یہ سب ہو رہا ہے اور اگر وہ خود انوالو نہیں ہوتی, مطلب انہیں کوئی, ان میں اتنی بہادری آنی, میں ایک ویڈیو کانٹینٹ اس طرح کا کریٹ کروں گا جس میں ان کو ایک سکھا سکوں کہ خود پکڑو ایسوں کو مارو, ٹھیک ہے, ایسے ٹیچرز کو ایکسپوز کرو, بلیک میل مت ہو. بلیک مت. اگر تو وہ بلیک میل ان کو لگتا ہے وہ نہیں ہو سکتی, پھر وہ جائیں, ان کو کسی کا باپ نہیں روک سکتا, پردے میں جائیں وہ. لیکن اب یونیورسٹی کا پردہ کلچر بھی ختم ہو چکا ہے نا, اسٹوڈنٹ بھی جا کے لڑکی دیکھتے رہتے ہیں, پڑھتے کام ہیں, یہ ہم بھی پڑھے ہوئے ہیں یونیورسٹی میں, سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے, میں جا کے وہاں غرق ہو جاؤں گی, پھر نہ جائیں. ایسی تعلیم کو کیا کرنا جس میں تمہاری عزت ہی لوٹ جائے گی, ہے نا بات, سمپل سی بات ہے. لاسٹ پہ کوئی میسیج دینا چاہیں ان لڑکیوں کے نام؟ نہیں, لاسٹ میں لڑکیوں کے نام تو نہیں, لڑکیوں کے پیرنٹس کے نام دوں گا کہ اپنے بچوں کو, لڑکیاں لڑکوں جتنے بھی ہیں, ان کے پیرنٹس جتنے بھی ہیں, اس قابل بنائیں کہ وہ دوست ان سے دوستی کریں, ان کو پریشرائز مت کریں کہ اس چاچے کے بیٹے سے نمبر زیادہ لینا ہے, مامے کے بیٹے سے نمبر زیادہ لینے ہیں, اس چکر میں ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ظلم ہو جائے. ڈر کے ڈرائیں مت, ان کو دوست بنائیں. نمبر کم ہے کوئی مسئلہ نہیں, وہ بھی تو ایک بچی ہے نا کراچی والی جس نے انک ایجاد کی ہے, وہ گاڑی میں اگر بسما سولنگی, بسما, اس کو ناسا نے بلا لیا ہے, ہمارا پرائم منسٹر مرا ہوا تھا, اس کو بلایا تھا, اسی سے وہ ڈیوائس اور ایجاد کی جاتی ہے. اس کا کتنا بڑا بزنس کر سکتا تھا ہمارا ملک, نہیں کر سکتا تھا. ٹیلنٹ بھی لے جاتے ہیں اس ملک سے, پتہ نہیں کون چلا رہا ہے ملک, کیا ہو رہا ہے اللہ ہی جانے. نہ ٹیلنٹ کی قدر ہے نہ کچھ ہے. تو بچوں کے والدین کو کہوں گا کہ اپنے بچے کو اس قابل بنائے. وہ ملالہ تھی, امریکہ کی ہو کے بیٹھ گئی قوم, اس کے لیے اس نے نکلنا تھا, اس کے لیے اس قوم کی باتیں کر کے امریکہ کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے. میں سوری یہ ورڈز میں نے استعمال کیے غلط, لیکن امریکہ میں چلی گئی ہے. جو یہاں کچھ کرتا ہے وہ امریکہ چلا جاتا ہے. تو ہمارے ملک کے لیڈرز مرے ہوئے ہیں, ہمارے ملک کا قانون مرا ہوا ہے. بس اس قانون پہ یہ سمجھ لیں کہ اس پہ جو ہے نا تختی لگانا باقی رہ گئی ہے, جو قبر کے اوپر نام شناخت کے ساتھ کہ مر چکا ہے وہ باقی رہ گئی ہے. باقی قانون تو مرا ہوا ہے, اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. لوگ جو معاشرہ ہے ہمارا منافقوں کا معاشرہ ہے, اور جو ہمارا تمام معاشرہ جتنا بھی لوگ ہیں یہ بھی اس قابل ہی نہیں ہے. ڈٹ کیے ہیں, یہ اچھے لوگ تھے. وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. تو ان کو تو پتہ ہی نہیں اپنی ہسٹری, تو ان کو کیا بات کروں میں ان کے لیے. ان کو اپنی ہسٹری بھول گئے ہوئے ہیں, سب کچھ ان کو پتہ ہی نہیں ہے, بس ڈیڈ قوم بنی ہوئی ہے. ابھی بھی وقت ہے, جاگ جاؤ. اگر اسلام پہ یہ ملک جاگ گیا نا, اس ملک کو ترقی سے بھی کوئی نہیں روک سکتا, اور کوئی ملک اس ملک میں آنکھ جھانک بھی نہیں کر سکتا. بہت شکریہ جی. ناظرین, آپ نے تمام گفتگو جانی, اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت, اللہ نگہبان.